علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ امانت کی شرعی تعریف جو ہے وہ کیا ہے، اور فقہ اسلام میں امانت کی اقسام جو ہیں کہ جس طریقے سے دیانتداری ہے، مالی ہے، اخلاقی ہے، پھر ذمہ داری اگر کسی کو دی گئی ہے وہ ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو ہم روزمرہ کی سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ بس گھر سے بھی نکلے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بس میں تو پہنچ گیا، 5 منٹ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتا؟ انتہائی بہترین سوال ہے آپ کا. یعنی کہ ہم نے امانت دکھانی کس کس میں ہے؟ آیا صرف مال میں، آیا صرف کلام میں، آیا صرف مثال کے طور پر سماجی معاملات میں؟ میں آپ کو ایک اور طرف بھی لے جانا چاہتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے تھے جناب اسماعیل، وہ بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوئے تو امام نے ہر طبیب کو بلایا، ہر ڈاکٹر، ہر حکیم بلایا، طرح طرح کا علاج کروایا، اور امام پریشان بھی تھے. ان کے چہرے پہ یعنی کہ اس بیماری کی وجہ سے پریشانی کے آثار بھی جناب امام میں، کیونکہ بیٹا بیمار ہے تو باپ بیمار یعنی پریشان تو ہوگا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ امام کے پاس آیا، اور جب گھر میں داخل ہوا تو امام جعفر صادق کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور سکون ہے، بے چینی نہیں. تو وہ شخص دیکھ کے چہرہ امام دیکھ کے کہنے لگا، لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو شفا مل گئی. تو امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے بیٹے کو شفا نہیں ملی، میرا بیٹا فوت ہو گیا. تو اس سائل نے کہا، اے امام جب وہ زندہ تھا تو آپ پریشان تھے، طبیب، حکیم، علاج، دوائی ہر شے کر رہے تھے اور آپ پریشان بھی تھے. اب وہ مر گیا ہے تو آپ مطمئن ہیں؟ تو امام نے کہا آپ کا بیٹا مر گیا ہے تو اور آپ مطمئن ہیں؟ امام نے کہا وہ میرا بیٹا تھا کہاں، وہ میرا مال تھا کہاں، وہ تو اللہ کا مال تھا، یہ تو اللہ کی امانت کے طور پہ میرے پاس آیا تھا. اور جب کوئی چیز امانت کے طور پہ آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ اس امانت کی آپ نے خیانت نہیں کرنی، اس امانت کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو کیونکہ وہ میرا بیٹا تھا اور امانت کے طور پر اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا تھا، اب مجھ پہ واجب تھا کہ اس کی جسمانی حفاظت بھی کروں، اس کی روحانی حفاظت بھی کروں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بدن ہے، ہم نے اس بدن کے ساتھ امانت کے ساتھ پیش آنا ہے. جیسے ایک نعرہ لگتا ہے میرا بدن میری مرضی، نہیں، میرا بدن میری مرضی نہیں، میرا بدن خدا کی مرضی. علی ابن ابی طالب کو ہمارے فقہ میں ہم کہتے ہیں علی وجہ اللہ، علی عین اللہ، علی اذن اللہ، ٹھیک ہے جی. اب اللہ کا تو چہرہ ہے ہی نہیں، اور جس کا چہرہ ہے وہ خدا نہیں، اللہ کی زبان بھی نہیں، اللہ کی آنکھ بھی نہیں، ایسے ہی اللہ کے ہاتھ بھی نہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ علی اللہ کا ہاتھ، علی اللہ کی زبان. کیوں کہتے ہیں؟ علماء عرفاء نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم علی کو ید اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ علی کا ہاتھ اس طرف اٹھتا ہی نہیں جہاں اللہ نہ چاہے، علی کی آنکھ وہ دیکھتی نہیں جو اللہ نہ چاہے، علی کی زبان وہ بولتی نہیں جو اللہ نہ چاہے، علی کا چہرہ اس طرف مڑتا نہیں جو اللہ نہ چاہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو ہمیں وجود دیا ہے، اس وجود کو بھی اللہ کی اطاعت کے مطابق استعمال کرنا یہ بھی امانت ہے. اگر اس وجود کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو وہ خیانت ہو جائے گی. کس میں؟ اللہ کے دیے ہوئے معاملے میں. اور پھر یہ ہے کہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو سچ کا عادی کرنا کیسے ہے؟ مثال میں جا رہا ہوں، یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ ہو یا نہ ہو، ذاکر و علماء کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم مجلس سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. قبلہ کہاں پہنچے ہیں؟ بس جی ہم آپ کے پاس 5 منٹ میں پہنچنے والے ہیں، اور پہنچے 1.5 گھنٹے کے بعد ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو عام آدمی تو بدرجہ اتم ہی کرے گا. تو لہٰذا آپ یہ سمجھیے گا کہ ہر وہ بات کہ جس میں سچائی نہ پائی جائے، چاہے وہ آپ کسی کو مطمئن کرنے کے لیے، جیسے قبلہ نے کہا اس حوالے سے تو آپ ضرور کریں، کسی کی آپ نے یعنی کہ جھوٹی تعریف کر دی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ خوش ہو جائے، اس کے دل میں خوش، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ یہ کوئی آپ سے کہے کہ میں فلاں جگہ پہ یعنی کہ آپ کے پاس آنے والا ہوں، 5 منٹ میں پہنچنے والا ہوں، پہنچوں میں 1.5 گھنٹے کے بعد، تو یہ بھی غلط ہے. آپ کسی جگہ پہ ہوں اور آپ بتائیں کوئی اور جگہ، یہ بھی درست نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف ہیں، کتنی صفات ہیں، لا تعداد ہے، ہمیں اتنی پتہ ہے جتنی محدود ہیں، جبکہ اللہ رسول خدا کی صفات سے صرف اللہ ہی واقف ہے، ہم تو وہ جانتے نہیں. لیکن اتنی زیادہ صفات ہونے کے باوجود بھی جو سب سے زیادہ مشہور ہیں پیغمبر کی صفات، وہ کون سی؟ امانت، صداقت، امانت، صداقت، ٹھیک ہے جی، بالکل. رسول خدا کی امانت، صداقت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ میں کہہ دوں کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، کفار کو کہہ رہے ہیں، ہاں جی،
تو کیا یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا جب آپ نے کہہ دیا تو نہ بھی ہوا تو ہم کہیں کہ ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے لیکن لشکر موجود ہے۔ پھر سرکار دو عالم امام الانبیاء کی صداقت کا یہ عالم تھا کہ کافر رسول خدا کو نبی نہیں مانتے تھے، صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، اور اپنی امانتیں پیغمبر گرامی قدر کے پاس چھوڑ کے جاتے تھے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ یعنی دشمن بھی اگر آپ کے کردار سے قائل ہوگا تو قائل ہونے کا سب سے بڑا جو منبع ہے وہ صداقت اور امانت ہے۔ بہت خوب اسامہ صاحب، یہ